دیکھو تمہیں اللہ نے بچے پیدا کرنے والی مشین بنایا ہے، یہ دماغ میں اپنے پہلے بٹھا لو۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی بغیرت قسم کا مرد، کوئی بھی ظالم قسم کا شوہر تمہارے سے تمہارا بچہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایک بات کرتا ہوں، پہلے اس چیز کو دماغ میں رکھو کہ وہ تم اگر اس کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہو، ٹھیک ہے تم ماں ہو، تمہارے پیٹ میں وہ 9 مہینے تیار ہوا، پھر باہر نکلا، چھین لیا فلانے نے، تھا وہ ظالم، تھا وہ بغیرت، لیکن اس بچہ جو تھا، وہ بچہ وہ اس کا نطفہ تھا۔ کس کا نطفہ تھا؟ اسی مرد کا نطفہ تھا۔ اب اگر وہ مرد گھٹیا تھا، مجھے نہیں پتا اس کی اولاد کیسی ہے، اللہ کسی کو کوئی بھی اولاد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ بنایا تھا، بچہ بھیجا تھا، اور فرشتے کے ذریعے بھیجا تھا۔ اس وقت مرد کدھر تھا؟ شوہر کدھر تھا؟ نہ ان کا کوئی شوہر تھا، نہ ان کو کسی نے چھوا تھا، اور اللہ نے یہ ان کو انعام اس وجہ سے دیا تھا کیونکہ وہ ایک عورت تھی، دوسرا یہ کہ پاکیزہ کردار تھا، تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، اور ان کو ان کے حجرے میں جہاں وہ عبادت کرتی تھیں، کس کی عبادت کرتی تھی؟ اللہ کی یا اس مرد کی یا کسی اور مرد کی؟ نہیں، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو بغیر موسم کے پھل بھی دینا شروع کر دیے، کھانا پینا بھی دیا، بیٹا بھی دے دیا، اور بیٹا بھی ایسا دیا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ آ گئی سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے، زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کی بیوی بانجھ تھی، زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ایک بوڑھے مرد کا جب 70 80 90 سال کا ہو جائے، اور بیوی بانجھ ہو، یعنی کہ بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے اس عورت کے، تو یہ کنڈیشن تھی، اس کے باوجود اللہ نے بیٹا دیا تھا یحییٰ علیہ السلام۔ فرشتہ بھی نہیں بھیجا تھا وہاں پر کہ وہ پھونک مارتا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھونک ماری تھی، کلمہ کو ٹرانسفر کیا تھا پیٹ میں، پھر وہ بچے کی صورت میں کلمہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، وہ انسانی شکل میں آیا تھا اس زمین پر، جو کہ ابھی آسمانوں پر ہے، جہاں پر بھی اللہ جانتا کافی ہے۔ سو پہلے تو یہ سمجھو کہ اس زمین کے یہ جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں، تم بھی اسی طرح سے ایک انسان ہو جس طرح اللہ نے دوسروں کو انسان بنایا، تو اپنے آپ کو نا پہلے لوگوں سے کمتر سمجھنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی مرد جاہل قسم کا ہے، گنوار قسم کا ہے، اپنے بچے پہ اترا رہا ہے، وہ اس بات پہ اترا رہا ہے کہ جی بچہ تو میرا ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مردانگی اسی کو دکھانے کو کہتا ہے نا، ہجڑا پن، بلکہ ہجڑوں کی بھی توہین ہے اس طرح کہنے میں، یہ ہجڑوں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر قسم کے مرد ہوتے ہیں جن کو فرعونیت چڑھ گئی ہے، خدائی ہونے کا دعویٰ دار یہ لوگ بنے بیٹھے۔ فرعون نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا، عورت نے تو نہیں کیا تھا۔ تو پتہ لگے گا تمہیں کہ مردوں کے اندر یہ خنس بھری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، اور 2 کوڑی کی اوقات ہوتی نہیں ہے۔ پیشاب اللہ بند کر دے نا ان کا، تو ان کو لگ پتہ جائے ان کی اوقات کیا ہے، ان کے جسم میں کینسر پیدا کر دے گا نا، ان کے جسم میں درد تکلیفیں پیدا کر دے تو ان کی چھکے چھوڑ جائیں گے ان کے، اور اگر ڈاکٹر کی دوا اور کسی کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ سمجھو پہلے کہ وہ انصاف والا ہے، وہ اس زمین پہ انصاف کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، ہاں قانونی ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، وکیل موجود ہیں، تمہیں زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کوئی مرد تمہیں تکلیف دے رہا ہے، کوئی تمہیں زیادہ دھمکیاں دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اگر تو دیکھو فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اگر تو رہنا ہے تو رہو، تو پھر رہو، اگر رہنا ہے تو پھر رہو، کمپرومائز کرو، سب برداشت کرو، اچھا برا سب چلتا ہے، ہر رشتے میں جائے گا۔ اور اگر نہیں رہنا ہے اس مرد کے ساتھ، یہ دو میں سے ایک چیز ہی آئے گی، رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اگر رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، معاملات کو سولو کرو، ڈسکس کرو کیسے چلنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، پھر محبت سے اس کو بھی عزت دو، اس کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ۔ نفرت کو محبت میں بدلا جا سکتا ہے، اور محبت کو نفرت میں بدلا جا سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا، آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اٹس اے سمپل تھنگ، کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کا شوہر آپ کو برا بولے، گالیاں دے، ذلت آمیز سلوک کرے، توہین کرے، مارے پیٹے، نفرت پیدا ہوتی ہے دل میں، نہیں ہوتی، یا محبت کے پھول نکلتے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھو، تو اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی مجرم ہیں، پھر آپ بھی زیادتی کر رہی ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ بھی آپ کے عمل کی وجہ سے بہت کچھ آئے گا لوٹ کے، کیونکہ آپ بھی کریں گی تو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اور اگر آپ نہیں کر رہی ہیں اور آپ بڑی متقی پرہیزگار ہیں، آپ تو اللہ کا کہنا مانتی ہیں، آپ تو بڑی تہجد گزار، نماز روزے کی پابند، اور معاملات بھی آپ کے اچھے، سچ بولتی ہیں، والدین کو عزت کرتی ہیں، بچوں سے شفقت سے پیش آتی ہیں، آپ کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہیں دیتی،
جان بوجھ کے مراد کے بس اپنی مرضی اپنی وجہ سے ہر کسی کو تکلیف دینا, اس کو گالی دے دینا, اس کو سنا دینا, اس کو ذلیل کر دینا. اگر آپ یہ نہیں کرتی, اگر آپ عزت سے پیش آتی ہیں, دوسروں کو عزت بھی دیتی ہیں, تو پھر تو آپ کے ساتھ اگر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے نا, پھر ایک الگ چیز ہے. اس صورت میں تو آپ کو اللہ اتنے کیلیبر اور اتنا کانفیڈنس, اتنا سب کچھ دے دے کہ آپ کو تو بادر ہی نہیں کریں گی بہت سی چیزیں ایسی. اتنا ہائی لیول ہو جاتا ہے مائنڈ سیٹ میں انسان کا. لیکن اگر آپ نے نفسیاتی پن میں چلنا ہے, دنیاوی طریقوں سے چلنا ہے, دنیا داری, اور آپ کے بھی اعمال خراب ہیں, پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو پھر تو ٹٹ فٹ ٹیٹ والا معاملہ چلتا ہی رہے گا, اور اس سے کوئی مسئلہ حل تو ہوتا نہیں ہے, خراب ہی ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کو اپنے میاں کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو مانگتا ہے تو بھائی 1400 سال پہلے بھی دیکھ لیں, عورتوں کے بچے پیدا ہوتے تھے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی تربیت کیا ان کے اپنے گھر میں ہو رہی تھی. دائی حلیمہ تھی, دودھ پلانے کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے, اور بچپن جہاں گزرا وہ کہاں گزرا تھا, کیا گھر میں گزرا تھا؟ غور کرنا. تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر دیکھا جائے عورت دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے اپنے شوہر سے. اجرت کا مطلب ہوتا ہے پیسہ, روگڑا, انکم, کیونکہ وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے. کس کا بیٹا ہوتا ہے وہ؟ ماں تو وہی کھلاتی ہے, ماں تو وہی, کیونکہ پیٹ میں اس نے رکھا ہے, درجہ اللہ نے دے دیا, 3 درجے زیادہ کر دیے. لیکن کس کے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے, کس کی بیٹی کو دودھ پلاتی ہے؟ اس مرد کے بیٹے یا بیٹی کو. اس کے وہ پیسے لے سکتی ہے. عورت غلام نہیں ہوتی مرد کی, نوکرانی نہیں ہوتی مرد کی. عورت کی اپنی جگہ پہ ایک عزت ہے, عورت کا اپنا ایک مقام ہے, عورت بھی ایک انسان ہے اور وہ بھی ایک انسان ہے. ساتھ اس لیے جڑے تھے, نکاح میں اس لیے آئے تھے بھائی کہ ٹھیک ہے مجھے تم پسند آ گئے, تمہیں میں پسند آ گئی, اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے عزت دو گے, ہم ساتھ چلیں گے اور اچھی پلاننگ سے چلیں گے, تو ٹھیک ہے چلو. اس نے اللہ کا نام استعمال کر کے قبول کروایا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. ساتھ رہ کے پتہ لگا یہ تو گھٹیا کردار کا ہے, یہ تو ذلیل کر رہا ہے, یہ تو مار رہا ہے, یہ تو پیٹ رہا ہے, یہ تو عزت ہی نہیں کر رہا. اور اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ بھی ذلیل کر رہی ہیں, مار رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. تو جب پتہ لگ گیا کہ بھائی نہیں چل سکتی یہ گاڑی, ایک رکشے میں 2 لوگ سوار ہو گئے, بیٹھے تھے رستے میں مل گئے تھے, اچھے لگے ایک دوسرے کو, بیٹھ گئے باتیں کر رہے تھے, پتہ لگا بیٹھتے کے ساتھ ہی اب جب بیٹھ گئے تو کتے کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں, اور پتہ لگا کچھ کر بھی لیا, بچہ بھی آ گیا. تو بھائی جس نے کیا پھر وہ بھگتے اپنا بچہ, پھر ٹینشن آپ کو کس بات کی ہے؟ میرا بیٹا لے جائے گا. اچھا جی, شرعی حساب سے بھی دیکھ لیں, شرعی مسائل کو بھی آپ, کہ بیٹے کا یا بیٹی کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کس کے پاس رہتا ہے اور کتنے عرصے رہتا ہے. میں نے یہاں تک اسٹڈی کیا, شروع کے چند سال 2-3 سال کوئی ماں کے پاس, اس کے بعد 3 یا 7 سال ہیں, جو بھی علماء سے اسٹڈی کر لینا, ویڈیوز آج کل یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں. اس کے بعد تو باپ کے پاس جائے گا. تو بھائی آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ کو کتنے سال رکھنا ہے بچہ اپنے پاس؟ 1 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, 4 سال؟ یا تو طلاق والی سی نوبت میں نہ جائیں. بچے کی زندگی خوار ہو جاتی ہے, بتا رہا ہوں. میں نے دیکھے ایسے بچے جن کی ماں باپ میں طلاقیں ہوئی ہیں, بچہ رول جاتا ہے, کبھی نانی کی یا دادی کی پل رہا ہوتا ہے, اس کو وہ ماں والی محبت نہیں ملتی ہے, نہ باپ والی محبت ملتی ہے. یہ اپنے شوہر کو سنا دینا, یہ بات بھی بتا دینا, بچے رول جاتے ہیں. جس کی ماں نہ ہو اس بچے کو ماں کی محبت نہیں ملتی, ہو جس کا باپ نہ ہو اس کو باپ کی وہ نہیں ملتی. دوسرے باپ نہیں بن سکتے, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, دوسرا نہیں بن سکتا ماں اور باپ. تو کوئی بھی طلاق میں جب جا رہا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے جائے, ورنہ آپس کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرے. اگر نہیں ہو سکتا بیٹھ کے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں, تو پھر ایک گھر کے بڑے ادھر سے پکڑے جائیں اور ایک گھر کے بڑے وہاں سے, اور گھر کے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, وہاں سامنے مشورہ کریں کہ بھئی یہ سچویشن ہے, کیا کرنا ہے. جب بڑوں میں بات ہے تو پھر بڑوں کو بھی بٹھا دیا جائے سامنے. ویسے تو کھانے پینے کی دعوتوں پہ سب آ جاتے ہیں, پیٹ بھرنے اور منڈانے کے لیے تو سب پہنچ جاتے ہیں. تو اس کام کے لیے بھی پھر بلا لیا جائے, کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اہم کام کے لیے نہیں بلانا, اور نفس کے چسکوں کے لیے بلانا ہے. تو یہ بات سمجھ لو. اور اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر بالفرض کے معاملات نہیں بھی حل ہوتے, بچہ چھین بھی لیتا, تو میں ڈیگریڈ بھی کرتا کوئی, اور مردانگی سمجھ رہا وہ اس کو, تو اس کی مردانگی تو اس کو اللہ بتائے گا کہ کیا وہ کتنا بڑا مردانگی ہے. 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا اس کو اپنی اوقات کا. جب موت کا فرشتہ پہنچ کے درخر ایسے کھینچے گا نا, تو اس کی ساری مردانگی ختم ہو جائے گی. سارے دوست یار اسی کو قبر میں دفن کر کے پھینکیں گے, لعنت بیچ کر. اس کی دولت جائیداد سب بانٹ کے کھا جائیں گے اس کے پیچھے والے. یہ اوقات ہے انسان کی جس پہ وہ چھلتا ہے. خود کو کسی سے کم نہ سمجھو. میں نے یہی بتانا تھا کہ تمہاری ویلیو کو کم نہیں ہے, تم وہ مشین ہو, تمہارے پیٹ میں اللہ نے وہ مشین لگائی ہے جو بچہ جنریٹ کر دیتی ہے. بس مرد ہونا چاہیے. مرد نہ بھی ہو تو بچہ جنریٹ ہو سکتا ہے, اگر اللہ حکم کر دے کہ بچہ آ جائے تو بچہ آ جائے گا.
اس بادشاہ سے دوستی کرو نا جو بغیر مرد کے بھی بچہ بنا سکتا ہے عورت کے پیٹ میں، اگر وہ کرنا چاہے. اور میں نے بتایا اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اس نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اور یحییٰ علیہ السلام کو بنایا. یہ تو وہ قصے واقعات ہیں جو قرآن میں اس نے بتائے. اس لیے تاکہ مسلمان جب ان قرآن میں ان واقعات کو پڑھے تو اس کو یہ پتہ لگے اس کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا ایک عورت کی، کہ وہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس عورت کے پیٹ میں چاہے بچہ بنا سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. وہ محتاج نہیں ہے مردوں کا، کیونکہ مرد ہوگا تو بنائے گا. لیکن عورت بھی پھر اس کردار کی تو ہو نا، عورت بھی پھر اس لیول کی تو ہو. عورت بھی اللہ کو اس طرح خوش تو کرے. ایک پجارن ہوتی ہے فلموں ڈراموں کے اندر، دیکھو ایک پجارن ہندو ڈراموں میں کیسا دکھاتے ہیں، وہ اپنے بھگوان کی پوجا کرتی ہے، مورتیاں چڑھا رہی ہے، دودھ چڑھا رہی ہے، اے بھگوان میں تیری پوجا کروں گی، میں تیری پجارن بنوں گی، میں تو تیرے ہی سامنے ناچوں گی، میں تو تیری ہی بنوں گی. وہ عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے اپنے بھگوان سے. بھگوان اس کو شکتیاں دے رہے ہوتے ہیں، فلموں میں ہی صحیح ڈراموں میں صحیح. تو کچھ سیکھو نا. وہ کانسیپٹ جب فلمیں ڈرامے دیکھنے کا آج کل بڑوں کو شوق، بہت لڑکیوں کو شوق ہے، تو ان سے پھر یہ بھی سیکھا کرو. کانسیپٹ ہی لینے تو ایسے کانسیپٹ لو نا. وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی دکھا رہے ہیں عبادت، تو تم اپنے اصلی اللہ کی عبادت ایسے کر لو. پھر دیکھو تمہیں کون سا مرد جھکا سکتا ہے اپنے آگے. پھر تمہارا کانفیڈنس بہت ہائی ہوگا. مسلمہ کا کانفیڈنس کوئی زمین پہ ہوتا ہے کیا؟ مسلمہ ہوتی ہے. نہیں ہو سکتا ساتھ تو چل نکل، نہیں رہنا تیرے ساتھ. تو عزت نہیں کرتا دفعہ ہو یہاں سے، لے اپنی اولاد. میرے پاس بھی اللہ نے مشین دی ہے، اب اس کو مت بولنا کسی کو. مرد کی ویسے ہی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. تو بھائی تمہیں تمہاری پہچان کروا رہا ہوں کہ تمہیں اللہ نے وہ مشین دی، مرد کو نہیں دی. مرد کے پیٹ میں بچہ نہیں بنتا. اپنا پھرتا رہے ٹنٹنا لے کر، کچھ نہیں ہونے والا اس کو. اسے عورت ہی کی ضرورت پڑے گی آگے جا کر. تو اگر اچھی عورت ہوگی تم، اور بھی تب بھی کوئی تمہیں چھوڑ رہا ہے، تو تمہیں اللہ کوئی اچھا مرد دے دے گا. اللہ سے مانگو، کوشش کرو اور اللہ سے مانگو. اپنی ماضی کی غلطیوں سے، اپنے ماضی میں جو لوگ آئے، بڑی لڑکیوں کی لائف میں لڑکے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لڑکوں کی لائف میں لڑکیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. سیکھو کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کے لڑکے تھے، کس قسم کے وعدے تھے، کس قسم کے دعوے تھے، اور اینڈ میں نکلے کیا. تو جو چیزیں بعد میں نکلتی ہیں ان چیزوں کو پہلے چیک کرو. آج کل تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن جو دکھتا ہے نا اس میں ڈرامے بازی بھی بہت ہوتی ہے. نماز، روزہ، تسبیحاں، داڑھی، پگڑی، شبی، یہ نہ دیکھنا. معاملات دیکھنا، خیال کتنا رکھتا ہے وہ، اگلے کا خیال کتنا رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کتنا خیال کرتا ہے. پرندوں کا، جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، چیونٹی کا احساس ہے اس میں. اگر احساس ہے تو انسان ہے، اگر احساس نہیں ہے تو جانور سے بدتر ہے. کیونکہ جانور میں احساس نہیں ہوتا، بلکہ جانور میں بھی احساس ہوتا ہے. وہ بھی کبھی کبھی دوسروں کو بچا لیتے ہیں. انسان اگر نفرت میں آئی یا اپنی خنس میں پہنچ جائے تو وہ پھر انسان کو ہی کھا جاتا ہے، کاٹ پیٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا ہے. آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں. شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، بھانجا فلانے کو قتل کر رہا ہے، ساس اس کو قتل کر رہی ہے. یہ تو روز روز کے ڈرامے ہیں. شکر کرو کہ زندہ ہو. ورنہ جو کہانی میرے پاس آئی ہے، جو کیس میرے پاس آیا، اس کے بعد تو تمہیں یا تم اسے یا کوئی نہ کوئی تو کسی کو قتل کر کے پھینک دیتا. مرد کو بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ غیرت بہت ہوتی ہے. کون سا مرد ہوگا جو پسند کرے گا اس کی بیوی دوسرے مرد کے ساتھ باتیں کرے، یا پچھلے اپنا اگر شوہر چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ باتیں کرے، یا پچھلی طرف جائے. محبت میں نے بتا دیا بھائی. اگر تمہارے ایک ایشو کے جی فلاں برد تھا، فلاں والا شیعہ تھا، تو جو شیعہ تھا اس کی نسل شیعہ ہے، شیعہ سے محبت کرو گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں اور ان کے جو جانثار ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں یہ شیعہ، کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں. ان سے محبت کرو گی تمہیں اپنے اسلام کے اوپر فخر نہیں ہے کیا؟ اپنے مسلمان ہونے پہ کافی نہیں ہے کہ اب تم شیعہ بننے چاہو گی، یا شیعوں سے محبت کرو گی، شیعوں کی نسلوں کی طرف جاؤ گی، شیعہ کا بچہ پالو گی بیٹھ کر. اور اگر کوئی دوسرا ہے جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی یا کچھ بھی کہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ایسے ہو گئے. وہ شخص گھٹیا ہے، اس کی غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. نکلو باہر اس سے. تمہیں تو اپنا عورت ہونے کا مقام پتہ ہونا چاہیے. عورت ہوتی کیا ہے، عورت کو اللہ نے دیا کیا ہے، عورت کے لیولز کیا ہیں، عورت کو کیا ہے. پڑھا کرو یار، تھوڑا پڑھ لو عورت کے بارے میں، تھوڑا کوئی اچھے مسلم اسکالر کی ویڈیو سن لو، کہ تاکہ تمہیں اپنی مسلمان عورت ہونے کے بارے میں پتہ لگے. مجھے نہیں لگتا تم نے کوئی اسلام کی اتنی اسٹڈی کی ہوگی، ورنہ ایک مسلم عورت اتنا نہیں دب سکتی کسی مرد سے. اگر عزت دینے والا اچھا ہے سب کچھ تو چلے گا، رشتہ چلے گا، نبھا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر رولنے کی اور ذلیل ہونے کی اور بدترین مقام پہ بیٹھے رہنے کی کیا توک ہے. ایک بندہ، ایک گلی کا کتا کسی کے گیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اب میں مثال دے رہا ہوں سمجھو.
گلی کا کتا آگے کسی کے گیٹ پہ بیٹھ گیا, اب وہ اس کو جب مرضی کھانا ڈال رہا ہے تو کتے نے کھا لیا, کھانا نہیں ڈالا تو نہیں کھایا, پوچھا ہی نہیں پورے دن, کتا باہر ہی پڑا ہوا ہے اسی جگہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا, پورا دن گزر گیا پوچھ ہی نہیں رہا, وہ اس میں احساس نہیں ہے تو نہیں پوچھ رہا. احساس ہوگا تو کتے کو ہر 5 گھنٹے بعد جا کے بھی پوچھ لے گا, اس کے لیے کوئی بستر بھی لگا دے گا, اس کے لیے کوئی جگہ بھی بنا دے گا کہ چلو بھائی کتا تو یہیں بیٹھا ہوا ہے, چلو اس کا کوئی انتظام ہی کر دیں, یہ تو یہیں آتا جاتا رہتا ہے. تو جس میں احساس ہوگا وہ کتے کا بھی احساس کر لے گا, اور جس میں احساس نہیں ہوگا اس کے سڑک گلی کے اندر گھر کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا کتا بھوکا پیاسا رہ کے یا تو مر جائے گا یا چلا جائے گا. لیکن کتے کو بھی اتنی عزت کا خیال ہوگا کہ اگر وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ میری عزت نہیں ہے, قدر نہیں ہے, نہ کھانے کو پوچھ رہے, نہ پینے کو پوچھ رہے, نہ خیال کر رہے, نہ کچھ کر رہے ہیں, بس میں کتے والی حالت ہے, جب دل چاہا تو پوچھ لیا, نہیں دل چاہا تو پھینک دیا, تو کتا اپنی عزت بچانے کے لیے اٹھے گا اور چلا جائے گا کسی اچھی جگہ, اللہ اسے اور کھلا دے گا دوسری جگہوں سے. تو تم کم سے کم جانور تو نہیں ہو, کتا کتیا تو نہیں ہو, انسان ہو نا, عقل ہے, شعور ہے, اسکلز ہیں, ہنر ہے, لائف ہے, تجربہ ہے, تو اب کس سے دبری ہو؟ جب تمہارے پاس مشین ہے بچہ بنانے والی تو تم امیر ہو, تم تو 50 بچے جنریٹ کر لو گی اللہ کی مدد سے. تمہارے پاس بچوں کی کمی ہے, ایک بچے کے اوپر رونا ہے, 2 بچوں پہ رونا ہے, فلانے نے لے لیا بچہ, فلانے, ابے صدقہ جا اللہ کی طرف سے دے دے جا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا تھا. اللہ ٹیسٹ کرنے پہ آتا ہے نا تو ایسے ایسے سخت ٹیسٹ لیتا ہے. میں تمہیں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بچے کا صدمہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے ماں والا صدمہ میں نہیں نکال سکتا, لیکن میں بتا سکتا ہوں کچھ. باپ کو بھی محبت ہوتی ہے بیٹے سے, لیکن اللہ نے ایسا ٹیسٹ لیا کہ ایک ٹیسٹ تو یہ لیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو, ذبح, چھری لے کے پھیر دو اس پہ. کیوں؟ اللہ یہ چیک کر رہا تھا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے. آج اب چیک کرتا ہوں. اور اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ کس سے کتنی ہے, لیکن اگلے بندہ عمل کرتا ہے تو ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے نا, جو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. قیامت کے دن پھر اللہ دکھائے گا نا دنیا کے انسانوں کو, وہ کہیں گے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دوستی کیوں دی تھی, خلیل کیوں بنایا, دوست کیوں بنایا. تو اللہ دکھائے گا ویڈیو فوٹیج. یہ تو میں سمجھا رہا ہوں آج کل کے دور کے حساب سے, اللہ کیا دکھائے گا, اس کی کتاب کیسی ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ جب ویڈیو فوٹیج دکھائے گا, یہ دیکھو فلاں ٹائم پہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیرنے کے لیے چھری پھیر دی تھی, وہ تو میں نے بچا دیا, فرشتہ بھیج دیا, اور جو کچھ بھی ہوا اور وہ مینڈے سے بدل دیا اور یہ سب کچھ کیا. ورنہ بیٹے نے تو تیاری کر لی تھی کہ ابا جی پھیر دیں, اللہ نے کہا نا پھیر دیں, ختم بات. بیٹا بھی ایسا تھا, باپ بھی ایسا تھا. اللہ نے ٹیسٹ کیا دونوں کو, پاس ہو گئے, فیل نہیں ہوئے, پاس ہو گئے. اور پھر حکم بھی دیا ایک اور, اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دو, ایسا ہی. اور بیوی نے بھی پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, کیا ہے, کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے بس کہ یہاں چھوڑنا ہے, تو ختم ہو گئی بات. پھر وہ چلے گئے اور وہ پیاسے اور بھوکے صحرا کے اندر, پانی کہیں نہیں تھا. اتنا بڑا ٹیسٹ اللہ نے اگر لے لیا نا تو چھکے چھڑیانے تمہارے. شکر کرو ابھی یہ والا ٹیسٹ نہیں لیا. ایک باپ کو چھوڑوا دیا, بیوی بھی چھوڑ کے جاؤ اور بچہ بھی چھوڑ کے جاؤ, چلو جاؤ بس یہاں سے, چھوڑ دیا نا, اب جاؤ یہاں سے. اس کے بعد پھر اللہ نے انتظام کیا, ایسا پانی جاری کیا ہے کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا, جنتی پانی ہے, آب زمزم. اور بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے سے نکال دیا اللہ نے, اللہ کے حکم سے نکلا, لیکن اللہ نے نشانی بنایا. اور اس عورت کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی, دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ حج کا رکن بنا دیا. حج میں وہ صفا مروہ پہ دوڑے لگانی پڑتی ہے, ورنہ بندے کا حج اور عمرہ بھی نہیں ہو سکتا, عمرہ بھی نہیں ہوتا, حج تو دور ہے, عمرہ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ کو کیا ملے گا اس سے؟ یہ دکھا رہا ہے اللہ جو اللہ والے بن جاتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں, اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا, دنیا میں بھی دے دیتا اور آخرت میں تو ان لمیٹڈ لائف ہے, لگژری لائف. بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے, ایک بچے کی ٹینشن نہ لو, ہزاروں لاکھوں بچے دے دے گا اللہ تمہیں. کہاں مر رہی ہو؟ بچے بنانے کی مشین تمہیں اللہ نے دی ہے, جس کے پاس کیک بنانے کی مشین رکھی ہو وہ کیک نہ بنا سکے؟ سب ہو سکتا ہے, بس یہ کہ خود نہیں بنا سکتی نا. ہاں جی, آپ کو ضرورت پڑے گی مرد کی, اور اگر آپ اس سے اوپر لیول پہ جانا چاہو تو پھر پاپڑ بیلنے پڑیں گے, پھر تقویٰ, پھر پرہیزگاری, پھر اس کی مثالیں موجود ہیں, مریم علیہ السلام ہے اور زکریا علیہ السلام کی وائف جو قرآن سے ثابت ہے. باقی اور اللہ کی کتنی بندیاں زمین پہ گزری ہوں گی جن کو اللہ نے اولادیں دی ہوں گی بغیر شوہروں کے, ہمیں کیا پتا, مجھے نہیں پتا, لیکن ہوں گی. قرآن میں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام کا ذکر علماء سناتے ہیں نا کہ وہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے, ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو وہ 20-25 یار بس تھوڑے سے نبیوں کا نام ہے, باقی کدھر ہیں؟ تو ان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی گزرے. ان بچوں کا بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنائے ہوں گے اور بھی بچے. وہ تو صرف یہ بتاتا ہے قرآن میں, انڈیکیشنز دیتا ہے کہ دیکھ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو ٹینشن کس بات کی لیتا ہے؟ ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ مرد نے چھوڑ دیا نا, میں تو ہوں, میں اور بنا دوں گا.
میرے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ ارے وہ تو پانی کے ذریعے سے کیڑے مکوڑے درند پرند ہاتھی چمگادڑ پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے صرف پانی کے قطروں سے. انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو بہرحال آج کل، اور دوسری بات بتاؤں کہ بچے کا ہی اگر مسئلہ ہو، بچے کے ہی شوق ہیں، بچوں کے ساتھ ہی کھیلنے کا ہے، تو بچوں کے اتنے سارے سینٹر چل رہے ہیں. عورت وہاں جا کے پڑھا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل سکتی ہے، بچوں کو ٹریننگ دے سکتی ہے. جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں، جن بچوں کے ماں باپ نے پھینک دیا، اناتھ آشرم میں ڈال دیا، ان بچوں کو جا کے سپورٹ کر سکتی ہے، ان بچوں کو لے کے پال سکتی ہے. جب پال جائیں، بڑے ہو جائیں، پڑھائے لکھائے، اور ان کو آگے فارغ کر دے، شادیاں کرا دے. دسیوں سلوشن ہے یار. محبت ہی چاہیے نا، بچے کی محبت چاہیے. بچے چاہیے تو بچوں کی کوئی کمی ہے اس وقت معاشرے میں؟ ابے غلط. آج کل اتنے زیادہ پورن انڈسٹریاں چل رہی ہیں، اتنا سیکس چل رہا ہے کہ بچے پھینک کے جا رہے ہیں لوگ سڑکوں کے اوپر. اپنے غلط کام پورا کرتے ہیں، بچہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھینک کے چلے جاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پہ. اتنے بچے ہیں، بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کون سے بچے کی ٹینشن؟ اپنا بچہ، اپنا تو بچہ وہ بھی نہیں ہوتا نا، وہ بھی مرد کا ہی نطفہ ہوتا ہے. بس اپنے پیٹ کے اندر رہ کر باہر آ جاتا ہے، وہ کسی اور کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی فگر؟ تو یہ بچہ اللہ ہی جنریٹ کرتا ہے، اللہ ہی کریٹ کرتا ہے. بس تمہارے پیٹ میں کر دے یا کسی عورت کے اور دوسری عورت کے پیٹ میں کر دے. بات یہ ہے، شادی کرو گی پھر سے تو پھر کسی اور کے طرف سے بھی یہی سب چلنا ہے. نہیں کرو گی تو پھر دوسرے سلوشن سے. اگر رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رہ سکتی ہو طریقے سے، عزت سے بات چیت کر کے کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے کرو، کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کرو. اور اگر نہیں رہنا تو پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ دنیا ختم ہو گئی اور میں نے سوسائڈ کر لینی ہے. سوسائڈ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، خودکشی کرنا کوئی آپشن نہیں ہے. اور مصیبت پریشانی کو تو یہ سمجھنا کہ میرے اوپر اتنی پریشانیاں تو نہیں، تمہارے اوپر ابھی وہ پریشانیاں نہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور یہ نبی گزرے نا ان کے اوپر جو ہیں. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا. اللہ نے ڈلوایا قید میں یا شیطان نے ڈلوایا تھا؟ سوچنا. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، بچایا اللہ نے. کنویں میں پھینکا بھائیوں نے، شیطان نے بیچ میں گند کروائی. جیل میں ڈلوایا شیطان نے، اللہ نے جیل سے نکال کے بادشاہ بنا دیا. شیطان کچھ اور کرواتا ہے، اللہ کچھ اور کرا دیتا ہے. شیطان اپنی پلاننگ کھیلتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کھیلتا ہے. شیطان جیت نہیں پاتا. اگر بندہ اللہ کے ساتھ صحیح ہے، اللہ اس بندے کے راستے نکال کے وہاں پہنچا دے گا. یا اس بندے تو کیا، شیطان کے باپ کا بھی گمان نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے تو اس کو ختم کر دیا تھا، میں نے تو اس کو دبا دیا تھا، میں تو اس کو پیٹ پٹا کے دفن کر کے چلا گیا تھا یہ سوچ کے کہ اب تو اس کا کچھ نہیں ہوگا، اب یہ رولتا رہے گا، رولتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا ہے؟ تو آندھی طوفان بن کے واپس. یہ کیسے ممکن ہے؟ یا یہ تب ممکن ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے، اللہ والا ہو جائے. اللہ والے سے مراد اللہ والا ہو جائے بس وہ، ٹھیک ہے. پھر دنیا اللہ اس کے پیروں میں لا کے جھکا دیتا ہے. دنیا کو تو وہ ٹھوکر مارتا ہے، پھر اسے ضرورت نہیں ہوتی اتنی دنیا کی. جب تک دنیا کے پیچھے بھاگتا، دنیا خوار کرتی ہے. پھر جب دنیا کو لات مار کے چلتا ہے تو دنیا والے جھک کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اسے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اسے اللہ مل چکا ہوتا ہے. اگر تمہیں اللہ لینا ہے تو اللہ کو حاصل کرو، اللہ والی بن جاؤ. ابے اللہ والی بن گئی تو ایک مرد نہیں، ہزاروں مرد لائنوں میں کھڑے ہوں گے صرف اس لیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. تم ہو کدھر؟ ایک مسلمان عورت کی پاور تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. مسلمان عورت اگر اللہ کے کام کرنا شروع کر دے تو ہزاروں خواتین کی اصلاح کر رہی ہوگی کھڑی ہوئی. کتنی نسلیں تیار ہو جائیں گی اس ایک عورت سے جو عورتوں کو تیار کر رہی ہوگی. کرو، کاموں کی کوئی کمی ہے؟ 40 50 60 سال بڑھاپا ختم، زندگی مرنے سے پہلے وہ کام کر لیے جائیں جس کی وجہ سے موت کے بعد کی لائف لگژری سہانی لائف گزرے. بس گاڑی بنگلہ لگژری، نوکر چاکر، بچے، ہر چیز ملے گی. کیا چاہیے؟ کوئی کمی چھوڑی ہے؟ اللہ نے بتایا بس وہ کام کرو جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے آ جاؤ. سارے پیمنٹ میں خود کروں گا. بھائی اللہ کرے گا پیمنٹ. تمہیں کس سے پیمنٹ چاہیے؟ تمہیں کس سے تعریفیں چاہیے؟ کس کی تعریفیں چاہیے؟ ان بھوکے انسانوں کی. آج دوست ہوتے ہیں کل دشمن ہو جاتے ہیں، آج دوست ہیں کل دشمن ہو جاتے ہیں. اور جو دشمن ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑے پکے دشمن ہیں، وہ ایسے دوست بن جاتے ہیں کہ وہ دوست بھی کیا دوست ہوگا جو وہ پھر ساتھ دیتا ہے. تمہیں اپنی لائف میں جتنے لوگ ملے جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا، بٹ جو کہانی میرے پاس پہنچی، جو کچھ میں نے سمجھا، سیکھا، سوچا، میں نے سوچا پھر اس پہ ویڈیو بنا کے جواب دوں، بتاؤں، سمجھاؤں تمہیں، تاکہ اپنی لائف کے اندر سے یہ گٹ کے جینا، گٹ کے مرنا، مایوس سمجھنا خود کو، گری ہوئی سمجھنا مسلمان ہونے کے باوجود، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. گرا ہوا خود کو اور باؤنڈریز میں تو وہ عورت سمجھے نا جو غیر مسلم ہو، جس کی سپورٹ کرنے والا کوئی اس کو خدا ہی نہ مل رہا ہو، کیونکہ وہ تو جعلی خداؤں کی پوجا کر رہی ہیں، وہ تو اپنے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی غلام ہے.
ان کو بیچاریوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے. بچپن سے ان کو جھوٹے خداؤں کی عبادت پہ لگا دیا گیا, جھوٹی رسومات میں لگا دیا گیا, جھوٹے زنجیروں میں جگڑ دیا گیا ہے. وہ تو اتنی زنجیروں میں ان کے اپنے ریپ ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو اسلام میں تو چلو کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے کہ اللہ کا نام پہ رکھ کے بندہ 3 الفاظ بول کے قبول کرتا ہے. پھر طلاق کے معاملات میں چلو اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. ان عورتوں کے ساتھ تو جو دل چاہتا ہے ریپ کر دیتا ہے, جو دل چاہے کچھ بھی کر لیتا ہے. ان کے تو اصول ہی نہیں ہے, تو ننگی ساحلوں پہ پڑی ہوئی ہو, ادھر پڑی ادھر پڑی ہوئی ہوتی. یہ تو ان کے دین اور یہ تو ان کے مذہب چل رہے ہیں. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. رولنا تو ان کو چاہیے, خودکشیاں تو ان کو کرنی چاہیے, وہ کرتی ہیں. مسلمان عورت کو کس نے کہہ دیا خودکشی کر لے؟ صرف تھوڑی سی مصیبت پڑ گئی یا کسی نے تھوڑا ایسا کر دیا, ارے بھائی اپنے راستے چل چل, تو اپنے راستے ہم اپنے راستے. ہماری زندگی ختم نہیں ہو گئی تیری وجہ سے, نہ تیری وجہ سے ہماری ختم, نہ ہماری وجہ سے تیری ختم. تو ایسے خوش تو ٹھیک ہے, خوش, اللہ حافظ, بائے. تم خوش ہو نا, جاؤ ٹھیک ہے, جاؤ. اچھے طریقے سے رشتہ ختم کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں. اگر نہیں چل سکتی, کچھ نہیں ہے, تو اچھے طریقے سے کر دو. مرد لوگوں, زیادہ تر مردوں کو فرعونیت بہت چڑھ گئی ہے, تو وہ اچھے طریقے سے تو کرتا ہی نہیں ہے. ان کو اپنی خنث اتارنے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو ان کو ریمائنڈ کرا دو, ان کو یاد کرا دو اچھے الفاظ میں, ذلیل کر کے نہیں, اچھے الفاظ میں بتا دو طریقے سے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ نے جس طرح قرآن میں بتایا نا, اس طریقے سے, اچھے طریقے سے الگ ہو, مار پیٹ کر کے, ظلم کر کے نہیں. اللہ سے ڈراؤ, اسے بتا دو کہ تو اللہ سے بڑا نہیں ہے. تو جب تم اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو صحیح کر لو گی, تمہیں اس طرح کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا کر لے گا کوئی زیادہ سے زیادہ؟ ایک عورت ہو یا مرد ہو, اپنی عزت, آبرو, جان, مال, ان کی حفاظت میں مارا جائے نا, شہید ہوتا ہے حفاظت میں. یہ سمجھو, کافی چیزیں ہیں سننا کبھی علماء کی. خودکشی مت کرنا. اب مجھے نہیں لگتا تم خودکشی کرو گی, یا اگر کوئی خیالات شیطان ڈال رہا ہو کہ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, تو تم مر ہی جا, اس کا سلوشن یہی ہے. یہ سلوشن نہیں ہے. اگلے بندے کو اتنا نہ سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو, تم اس کو اپنے آپ کو اس کی بندی سمجھ رہی ہو. تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی بندی سمجھو, اور یہ تمہارا اگلا جو ہے شوہر ہے, تو شوہر ہی رہے, خدا نہ بن اور باپ نہ بن. عزت دے, تمیز سے رہے, ٹھیک ہے. غلام نہیں لے کر آیا, پیسے دے کے خرید کے نہیں لایا. ہاں, تجھے جسم چاہیے تھا, سیدھی سی بات ہے, مرد کے پاس سبھی کچھ تو ہوتا ہے, جسم, عورت ہی نہیں ہوتی, جسم نہیں ہوتا. وہ تجھے چاہیے تھا, مجھ سے ملتا ہے نا, تو عزت کر, ذلیل کر کے نہیں, جوتے مار کے نہیں. اگر نہیں کر سکتا تو میں بھی عزت دار ہوں, جتنا تو عزت دار ہے اتنی میں بھی عزت دار ہوں. تو بھی مسلمان, میں بھی مسلمان. چل, اللہ حافظ.